کے متعلق وہ فرقہ یوں کہتا ہے کہ یہ کوئی کتاب ہی نہیں ہے، زبور کوئی کتاب ہی نہیں ہے، یہ نہ داؤد علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا نام ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا نام ہے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو قرآن کو پوری طرح بدل کر کے رکھی، اور اس کے بھی ماننے والے فالوورز پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو قرآن بھی سمجھنا چاہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن ہمارے سامنے لے کر کے آنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اور اگر حضور سے ہی نہیں سمجھو گے تو پھر کسی اور سے کیسے سمجھو گے؟ قرآن پاک کو صحیح سمجھانے والا صرف اور صرف اللہ کا رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جو تفسیر بتائی وہی قابل قبول ہے، دوسرا کوئی شخص بتائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جو لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، جن کا آج تک معمول ہے کہ وہ قرآن کو حضور کی احادیث سے ہی سمجھتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں آج کی آیات میں۔ نکاح کا پیغام تو میں نے بتایا، اس کے علاوہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا۔ اب یہ بھی کنٹروورشل لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ ہم جیسی ہی یہ کہیں کہ مردوں کو حاکم بنایا ہے تو عورتوں کی ایک کیٹیگری ہے دنیا میں جو ننگی رہنے کو پسند کرتی ہیں، جو آزاد عورتیں ہیں، وہ فوراً حملہ آور ہو جاتی ہیں کہ مولوی لوگ عورتوں کو دبانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے مردوں کو حاکم بنایا۔ مطلب کیا ہے؟ ڈنڈا لے کر کے پیچھے چلنے والا حاکم نہیں، اس کو اٹھک پٹک کرانے والا حاکم نہیں۔ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے بڑے معاملات اور گھر کے بہت سارے معاملات کے فیصلہ کرنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے۔ یہ معنی ہے، نہ یہ کہ عورت کو ہمیشہ خادمہ بنا کر کے رکھنا، جھکا کر کے رکھنا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے نکاح کے، طلاق کے معاملات مرد کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ مرد کو اختیار دیا گیا ہے طلاق کا۔ اگر ان کو بھی یہ دے دیا جاتا تو روز بیچارے وہ دھڑا دھڑ چار چار نہیں پتہ نہیں کتنی دے ڈالتی ہیں، ایک ہی گالی میں وہ تو 70 دے دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اس کا اختیار دیا، اور اسی سے